علم الیقین، یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اگر مذہب کی بات کریں، قرآن و حدیث کی بات کریں، تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں علم الیقین. مقام شنید ہے. شنید کس کو کہتے ہیں فارسی زبان میں؟ سننے سنانے کو. مقام شنید فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سننا سنانا. اور ایک ہے مقام دید. دید کا مطلب ہے دیکھنا، دکھانا. تو شریعت مقام شنید ہے، سننے سنانے کی بات ہے نا بھائی. اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، یہ سب ہم نے سنا ہی ہے نا. کون سے جبریل ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی جبریل کو؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہے گنپتی؟ تو اب چونکہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، بس یہ ہے ہمارا مقام، یہ ہے ہمارا مرتبہ. علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں. اب جیسے ایک آدمی ہے، فرض کیا کہ بھائی اخلاق کہتا ہے کہ جی میں سرکار کو امام مہدی مانتا ہوں، ہے نا. نہ اس کو سرکار سے فیض ہوا، نہ اس نے سرکار کو دیکھا، لوگوں سے سنا کہ بھائی سرکار امام مہدی ہیں، اس نے کہا چلو جی میں بھی مان لیتا ہوں. تو یہ ہے علم الیقین. لیکن جس دن اخلاق نے ذکر لیا، امام مہدی کا فضل ہو گیا، امام مہدی کی نظر دل پہ پڑ گئی، دل اللہ اللہ کرنے لگا. جب مصیبت پڑی امام مہدی اس کی مدد کو آ گئے. اب یہ علم الیقین نہیں ہے، اب یہ عین الیقین ہے. تو جو بھی ذاکر قلبی ہے، سرکار گوہر شاہی کا ماننے والا ہے، اس کا علم الیقین سے تعلق نہیں ہوتا. پہلے دن ہی اس کا تعلق عین الیقین سے ہوتا ہے. پہلے دن ہی، جس دن آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے گونجا. عین الیقین. اچھا ابھی تو ہم نے پہلا ختم نہیں کیا نا. علم الیقین، یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مقام شنید ہوتا ہے، علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں. ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتے ہیں. انہیں تقوی سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا ہے، خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے. دوسرا ہے عین الیقین. یہ لوگ تارک دنیا کہلاتے ہوئے بھی دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں. تارک الدنیا کا مطلب ہے وہ شخص جس نے دنیا چھوڑ دی. پھر لکھا ہے کہ تارک الدنیا ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو بھائی دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر تارک الدنیا کیسے ہوئے؟ تو دنیا تو چھوڑ دی تھی انہوں نے، ہے بھائی. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا ایسے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے پھر بھی اکٹھے رہتے ہیں. نہیں، طلاق ہو جاتی ہے پھر بھی اکٹھے رہتے ہیں. تو تارک الدنیا ہے کون؟ تارک الدنیا اسے کہتے ہیں کہ جس کا قلب دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ کے نور کو اپنا لے.
جس کے قلب میں اللہ کا نام گونجنے لگ جائے، جس کے قلب میں اللہ کا نور آ جائے، وہ نور تبھی آئے گا جب مرشد کامل پہلے نظروں سے شیطان اور دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا۔ کیوں بھائی؟ 1,80,000 جالے جلا دے گا، دنیا کی محبت نکال دے گا، پھر اس میں اپنی نظروں سے اس میں ذات اللہ رکھے گا، پھر اب اس دل پر اس میں ذات اللہ کا قبضہ ہو گیا، اب دنیا اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کو تارک الدنیا کہا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ میں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا چھوڑ کے جنگل میں گیا لیکن دنیا دل میں ساتھ لے گیا، تنہائی میں بھی دنیا دار، فقیری میں بھی دنیا دار، بھکاری بن گیا پھر بھی دنیا دار۔ اور یہ وہ جس کے دل سے مرشد کامل نے نظر ڈال کے دنیا کی محبت اور شیطان کو نکال دیا اور قلب میں چراغ اس میں ذات کی قندیل روشن کر دی، یہ شخص تارک الدنیا اللہ کی نظر میں کہلاتا ہے۔ تو یہ لوگ تارک الدنیا ہوتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا رخ اور دل رب کی طرف، ان کا رخ اور دل رب کی طرف ہوتا ہے۔ ان کو اکثر رحمانی مناظر بھی دکھائے جاتے رہتے ہیں، ان کا مقام دید ہے، انہیں بھی جائز محنت سے ملتا ہے، اور ناجائز کام کریں تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ بھئی جب تک آپ ذاکر قلبی نہیں بنے تھے نا تو سب چلتا تھا، بیکاز یو آر ناٹ رجسٹرڈ ود گاڈ، ہے کہ نہیں؟ اب جیسے اب جتنی بھی آپ کی سیلری ہوتی ہے اس پہ ٹیکس دیتے ہیں نا، جتنی بھی سیلری ہوتی ہے اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور جب آپ نے اللیگلی کہیں کام کر رہے ہیں، بتایا نہیں گورنمنٹ کو کہ آپ کام کر رہے ہیں، پھر آپ 1,000 بنائیں، 2,000 بنائیں، 3,000 بنائیں، ایک پائی بھی ٹیکس نہیں دے رہے، چلتا رہے گا جب تک پکڑے نہ جائیں۔ لیکن جس دن آپ نے گورنمنٹ کو کہا جی میں نے کام شروع کر دیا ہے، جس دن آپ نے گورنمنٹ کو بتایا کہ جی میں نے کام شروع کر دیا ہے، تو وہ بولیں گے اجے کہاں کام کر رہے ہو، کتنے گھنٹے کر رہے ہو، کتنے پیسے مل رہے بتاؤ، پھر جتنے بتاؤ گے اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ 1,000 بتاؤ گے تو 1,000 پہ ٹیکس دینا پڑے گا، جس دن بتایا کہ نہیں اب تو 2,000 ہو گئے ہیں تو پھر ٹیکس بھی بڑھے گا، بچ نہیں سکتے وہاں سے۔ اسی طرح جب تک تمہارا رب سے تعلق نہیں قائم ہوا تھا، حلال کھا رہے تھے، حرام کھا رہے تھے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا، اس کا مال لوٹا، اس کا مال لوٹا، اس کی جیب کاٹی، اس کی جیب کاٹی، اس کو چونا لگایا، اس کو چونا لگایا، ایک کھوکھا ادھر سے ڈالا، ایک کھوکھا ادھر سے ڈالا، ہیں؟ اور بڑا سا بنگلہ لے کے سیٹ بن کے بیٹھ گئے، سیٹ بن گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی ادھر سے ہی ہلتا ہلاتا آیا، کہنے لگا جی آپ ذکر قلب لے لیں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دل اللہ اللہ کرے گا۔ اچھا ہاں تم کام کاج کرتے رہنا، اپنا بزنس کرتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اب یار یہ تو بڑی زبردست بات بتائی تم نے، میں اپنے بزنس میں ہی لگا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا۔ ہاں کچھ نہیں کرنا، اس نے لے لیا ذکر، ذکر چل گیا۔ اب جب ذکر چل گیا تو اللہ کے یہاں رجسٹر ہو گئے، اللہ کے ریڈار پہ آ گئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا حرام رزق بند کر دو فرشتوں سے، اب صرف وہ آئے گا جو حلال ہے۔ وہ کہے گا جی میں تو تباہ ہو گیا، پہلے تم میرے پاس اتنا پیسہ آتا تھا، اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ بیٹا وہی آ رہا ہے جو حلال ہے، کیونکہ اب مانیٹر ہو رہے ہو نا۔ مانیٹر ہو رہے ہو نا بھائی،
ایک عام آدمی اگر کوئی جرم ورم کرتا ہے تو پولیس کی نظر میں پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کے گھر میں ہی پولیس والا رہتا ہے تو پھر تو چھپ چھپ کے کرنا پڑے گا نا۔ اور جب تیرے دل کے اندر اللہ رہتا ہے تو اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ نہیں چھپا سکتا نا، کیونکہ وہ تو اب تیرے اندر رہ رہا ہے۔ تو ذاکر قلبی اگر کوئی ناجائز کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ یہ کہلاتے ہیں عین الیقین والے۔ اس کے بعد ہے تیسرا درجہ حق الیقین۔ ان کا مقام رسید ہوتا ہے۔ تو رسید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچانا۔ کیا ہے؟ جو مقام رسید پر ہوگا وہی وسیلہ بن سکتا ہے، وہی مرشد بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے مقام رسید یعنی اللہ تک پہنچانے کی طاقت دی ہے۔ تبھی تو سلطان باہو نے کہا نا، طالب بیا تار سانم روز اول باخدا۔ ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں فارغ الدنیا۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ یہ فارغ ہو گئے، دنیا میں رہ کر بھی جائز اور ناجائز دھندے سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے اب دھندا نہیں کرنا۔ دھندا سمجھتے ہو نا؟ نہ جائز دھندا کرنا ہے نہ ناجائز، کیونکہ اب یہ اللہ کی نوکری پر ہے۔ اللہ ان سے اپنا کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رزق چھوڑو، وہ ہم دے دیں گے، تم کو کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس کو اللہ کہہ دے کہ ہم تجھے ڈیوٹی پر بٹھا رہے ہیں، اللہ جس کو کہہ دے کہ ہم تجھے ڈیوٹی پر بٹھا رہے ہیں، تو نے بس اب یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو ہم سے ملانا ہے، لوگوں کے قلب جاری کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو روشن ضمیر بنانا ہے، تیرا کام یہ ہے، اور تو نے کوئی اپنی ضروریات کے لیے کوئی کام دھندا نہیں کرنا، ہم رازق ہیں، ہم پہنچائیں گے رزق۔ اب ایسے آدمی کے پاس کوئی آ کر کے کہے کہ یار تمہارا خرچہ کیسے چلے گا، یہ لو مجھ سے پیسے لے لو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا، میرا اللہ میرا متولی ہے، میرا اللہ جو ہے وہ کارساز ہے، میرا اللہ مجھے دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا ہوا ہے دے گا۔ تو اگر کوئی اس کے پاس آئے اور کہے یہ پیسے لے لو اپنا خرچہ چلاؤ، تو وہ یہ کہہ کے بات رد کر دے گا کہ میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا، میرا رب دے گا۔ یہ یقین کہلاتا ہے تقویٰ۔ یہ یقین، ہاں۔ اب ایک عام آدمی بیٹھ جائے کہ جی میں تو نہیں لوں گا کسی سے مدد، میں اللہ دے گا، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ ہے CH آپا، نہیں، انانیت ہے وہ۔ اس طرح کی انانیت بڑی ہم نے توڑنے کی کوشش کی غفور بھائی۔ غفور بھائی سمجھتے تھے کہ یہ خودداری ہے، کسی سے مدد نہیں لیتے۔ بھائی ہم سے تو لو مدد، ہماری مدد تو سرکار کی مدد ہے نا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ لوگ اپنی انا کی وجہ سے کہ یار سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اور میری بے عزتی ہو جائے گی، میرا ہاتھ پھیلاؤں گا
تو لوگوں کو آیا جی میں نے اس کی مدد کی تھی، یہ تو مجھے گوارا نہیں، سمجھے؟ لیکن اگر کوئی آدمی چھپ کر کے نوٹ لفافے میں رکھ کے چلا جائے تو پھر استعمال کر لیں گے. لیکن جو جینوئنلی اللہ کی طرف سے جس کو تقویٰ عطا ہوا ہے، بھلے کروڑوں ڈالر لوگ چھپا کے اس کے گھر چھوڑائیں، وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کہ جو میرے رب کی طرف سے آئے گا وہ میں استعمال کروں گا، لوگوں کی طرف سے آنے والا نہیں. بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو حق الیقین ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے اور یہ اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں. انہیں فارغ الدنیا کہتے ہیں. فارغ الدنیا، دنیا میں رہ کر بھی جائز اور ناجائز دھندے سے دور رہتے. یہ اگر جنگلوں میں بیٹھ جائیں، بھائی دنیا میں بیٹھے ہیں تو مریدین ہے نا، کوئی یہ مرید لے آیا، کوئی ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا. جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں تو کون ہے؟ تو جنگل میں اگر جا کے بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو وہاں پر بھی رزق پہنچائے گا، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تقوی کی منزل ہے. ابتدائی لوگ تقوی کی بات ضرور کرتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے. سمجھ گئے آپ؟ ایک دفعہ کیا ہوا، مانچسٹر کی بات ہے. تو ایک شخص جو ہے بولٹن سے سرکار کو ملنے کے لیے آیا، ملاقات ہو گئی. اب اس نے واپس بولٹن جانا تھا تو وہ ایسے ہی نکل کے جانے لگا. تو اس کو پوچھا کہ یار کیا بس سے جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں میں چلا جاؤں گا. تو اس کو کہا یار ہم گاڑی ہے تم کو اسٹیشن تک چھوڑ دیتے ہیں. کہتے نہیں میں چلا جاؤں گا. میں نے بولا یار چھوڑ دیتے ہیں تم کو، کیوں ایسا زبردستی، یعنی کیوں منع کر رہے ہو؟ تم ملنے کے لیے آئے ہو، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بری بات تو نہیں. تو کہنے لگا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے یہ سوال کیا، سرکار تشریف فرما تھے، میں نے یہ سوال کیا کہ سرکار اگر ہم کسی کو ضرورت میں دیکھیں، ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ ضرورت مند ہے اور ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہیں اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو نصیحت کیوں کی ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو؟ ہے نا بھائی شاہد بھائی بولٹن سے تشریف لائے ہیں اور یہ ہم نے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کہا کہ ہم تمہاری ہیلپ کر دیں، چھوڑ دیں تمہیں اسٹیشن تک. انہوں نے کہا جی اللہ میرے لیے کافی ہے. اچھا اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ اس کے لیے کافی ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کو یہ کیوں کہا ہے کہ بھائی ضرورت مند کی مدد کرو؟ اگر وہ کافی ہوتا تو ہم کو کیوں کہتا کہ مدد کرو؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ کافی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جس کو اللہ کہہ دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، صرف اس کے لیے کافی ہے.
اور جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نا مارا جائے گا. اسی طرح پھر سرکار کا ذکر ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار ہمارے لیے کافی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کہا ہے کہ تو کسی سے مانگنا مت، میں گوہر شاہی تیرے لیے کافی ہوں، تو ہاں وہ اگر کہتا ہے کہ گوہر شاہی میرے لیے کافی ہے تو وہ سچ ہے. لیکن اگر گوہر شاہی نے فرمایا ہی نہیں کہ میں تیرے لیے کافی ہوں اور تو خود ہی یہ ڈنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے تو مارا جائے گا. ہے نا بھائی. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے جادو کروا دیا، ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، کہا کہ هو الشافی هو الکافی، کہ وہی شفا دینے والا ہے اور وہی کافی ہے. یہ بات حضور کے لیے اللہ نے کہی، آج ہر مسلمان استعمال کر رہا ہے. او بھائی مجھے یہ تو بتاؤ اللہ کے نیک مسلمان بندو، هو الشافی هو الکافی یہ آیت تیرے لیے ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے، ہسپتال کیوں جاتا ہے، کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ هو الشافی هو الکافی ہزاروں دفعہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہی نہیں، تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. کچھ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے بھی تھیں جو مقام رسید پر پہنچ گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا تھا هو الشافی هو الکافی. کیا حضور پاک کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی عامل کے پاس جاتے کہ جی مجھ پر جادو ہو گیا ہے؟ ہیں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور پر جادو ہوا تھا تو حضور کسی عامل کو ڈھونڈتے کہ جی یار میرے اوپر سے جادو اتارو؟ کیا یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں تھا؟ کیا یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں تھا؟ کیا یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا؟ جب براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ هو الشافی، وہی تمہیں شفا دے گا اور وہی تمہارے لیے کافی ہے. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. ان کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. یار دنیا کا نظام ہی دیکھ لو. اب یہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، امریکہ کا پریزیڈنٹ ریٹائر جب ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو گھر دیتی ہے. انڈیا میں تو نہیں ہوتا. انڈیا میں تو بہت سارے پریزیڈنٹ بیچارے غربت کی موت مرے ہیں. غربت کی موت مرے ہیں. لیکن امریکہ والے کیا کرتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ان کا ٹرم پوری ہو گئی ریٹائر ہو گیا، وہ اس کو گھر دیتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں. ان کی لگی بندی جو ہے وہ سیلری جاتی ہے، پینشن ان کی اچھی خاصی پینشن ہوتی ہے، 2-2.5 لاکھ ڈالر سالانہ ان کی پینشن ہوتی ہے. نوکر چاکر ہوتے ہیں. یعنی ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ پریزیڈنٹ والا ہوتا ہے وہ مینٹین رکھتی ہے گورنمنٹ، کہ ساری زندگی اس کو یہی لگے کہ یہ میرے پاس جو ہے ایک پریویلیج آ گئی ہے. کبھی اب اچھا لگے گا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے، ایک وقت تو تھا کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پوری دنیا کے فیصلے کر رہا تھا، اور پھر جب اس کی ٹرم ختم ہو گئی اب وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے نا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب وہ میک ڈونلڈ میں جو ہے برگر لگا رہا ہے. وہ تو ایسٹ بن گیا نا.
نیشنل ایسٹ ہو گیا نا وہ تو اب اگر امریکہ اپنے ریٹائرڈ پریزیڈنٹس کو ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کا کیوں نہیں مینٹین کرے گا؟ اللہ تھوڑی کہے گا کہ بھئی اچھا تم بیمار ہو گئے، چلو جاؤ کسی حکیم کے پاس، چلو ادھر چلے جاؤ، چلو ادھر چلے جاؤ. نہیں، هو الشافی هو الکافی. اللہ براہ راست ان کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. بھائی جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی جن کا عنوان تھا طب نبوی. یار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے؟ آپ نے کوئی دواخانہ کھولا ہوا تھا؟ ذرا سوچئے. تو بھائی یہ بیماریوں کے علاج حضور کے پاس کہاں سے آئے؟ جیسے کہ اب حدیث میں پڑھتے ہیں نا ہم کہ بھائی گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے، اس کے گوشت کے اندر جو ہے بیماری ہے. یہ حضور نے فرمایا. اب حضور کو کس نے کہا؟ حضور کو اللہ نے کہا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ دودھ پی لینا، گوشت نہیں کھانا اس کا. یہی بات ہے نا. ایک دوسری حدیث میں آیا. اچھا یہ جو حدیث ہے جو میں اب بتاؤں گا آپ کو، یہ تو مسلمانوں نے کلونجی کے تیل کی بوتلوں کے اوپر جا بجا لکھی ہوئی ہے. ایک کلونجی کے بارے میں بھی بلیک سیڈ، حب اسود عربی میں بولتے ہیں، تو کلونجی اردو میں کلونجی بولتے ہیں. کلونجی کے بارے میں حدیث ہے کہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضور نے کیوں فرمایا؟ یہ حضور کو کس نے کہا؟ تو یہ جو حضور نے ہمیں بیماریوں کا حل بتایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ اگر یہ ہو جائے تو یہ کھا لو، وہ ہو جائے تو وہ کھا لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ پانی پی کے روزہ رکھتے اور پانی پی کے اور ایک کھجور کھا کے افطار کرتے. کھجور، ڈیٹس، تمر. عربی زبان میں ڈیٹس کو تمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند. حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہد کو آنکھوں میں لگائیں تو آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. لیکن کم بخت شہد اصلی ہو تب نا. اصلی شہد کہاں ہے؟ اصلی شہد اگر کبھی آیا ہے تو وہ ربیہ نے جہلم سے بھیجا ہے. جیسے ہی وہ بیچاری بھیجتی ہے شہد کی بوتل، اس کے اوپر انسان نما مکھیاں جھپٹتی ہیں، یہ بوتل میری ہے، یہ بوتل میری ہے. کبھی کبھی آ جاتی ہے 2 بوتلیں آ جاتی شہد کی. اگر وہ ایک شہد کا چمچہ روزانہ آپ کھا لیں تو بہت ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی. میرا نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طب نبوی کے نام پر جو ہم بہت سارے ٹوٹکے کرتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ حضور کو حکیم تو تھے نہیں جو آپ نے یہ تمام چیزیں کہیں، تو حضور کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہوئی ہوں گی نا جن کا علاج اللہ نے ان کو بتایا اور انہوں نے ہم کو بتایا. وہ تو نہیں گئے کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کیا؟ جس طرح ایک مقام پہ یہ فرمایا، اب پتہ نہیں حدیثوں میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کہ رات کو سونے سے پہلے پانی نہ پئیں. رات کو سونے سے پہلے پانی نہ پئیں. اچھا بھائی کیوں نہ پئیں؟ تو اس کے اندر یہ کہا گیا
کہ بھئی اگر رات کو سونے سے پہلے آپ نے پانی پی لیا تو آپ کے جو معدہ ہے، اسٹمک ہے، اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا. ظاہر ہے ابھی حدیث میں تو نہیں لکھا ہوگا. اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے پانی پی لیا تو آپ کے معدے کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا، باقی پوری باڈی کا ٹیمپریچر گرم ہوگا. اس سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی. پہلا اثر یہ ہوگا آپ کے جسم میں درد ہوگا، یا تو ٹانگ میں درد ہو جائے گا، یا پیٹ میں درد ہو جائے گا، یا سینے میں ٹھنڈ لگ جائے گی، پانی اگر آپ نے پی لیا. اور ہماری قوم کو تو برف والا پانی زیادہ پسند ہے. اچھا، میرا گلا اگر خشک ہوتا ہے تو میں برائے نام دھوکہ دینے کے لیے نفس کو آدھا گھونٹ پانی لے لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ ادھر ہی منہ میں چپکا رہے، پیٹ میں نہ جائے. ایسی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں نا، ادھر تھوڑا سا چلا گیا، ادھر چلا گیا، سلائیوا بن گیا، سلائیوا میں منتقل کر دیں اس کو تاکہ نیچے جانے سے پہلے اس کا ٹیمپریچر صحیح ہو جائے. اچھا، پھر اب تو پکے گھر آ گئے ہیں نا یار، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہم؟ میں کرتا رہا ہوں اسی طرح کی باتیں. اب وہ جو حضور کا دور تھا اس کے اندر تو مکان بھی کچے کچے ہوتے تھے نا، فرش پر ہی سو جاتے تھے. وہاں کون سے ڈبل بیڈ بچھے ہوئے تھے ہیں؟ اچھا، تو اب بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو شہد کھا کے، حلوہ کھا کے سو جاتے تھے. اب ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب میں سوتا ہوں تو چیونٹیاں میرے منہ میں گھس جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تو میٹھی چیز کھا کے سوتا ہے نا، اس لیے چیونٹیاں گھستی ہیں تیرے منہ میں. کہتا ہاں وہ تو میں نے کھایا. تو فرمایا کہ کھانے کے بعد پانی سے منہ صاف کر لیا کر کہ کوئی میٹھا باہر نہ رہ جائے، ورنہ چیونٹیاں تو گھسیں گی. اب دیکھیے حضور کیسے کیسے آداب سکھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے آداب ان کو سکھائے رہے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں حضور کو اللہ کی طرف سے آئیں نا بھائی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے جو میں نے اب تک بیان کی ہے. تو جو مقام رسید پر ہوتے ہیں، جو مقام رسید پر ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام دھندا نہ کریں. مجھے جو ہے بڑی شروع کی بات، شروع میرے محلے میں ایک جو ہے وہ دیوبندی رہتا تھا، اس کا بڑا انفلوئنس تھا میرے اوپر. ہمارے محلے میں رہتا، ان کی دودھ کی دکان تھی. تو میں نے اس کو سرکار کے بارے میں بتایا، بالکل شروع کی بات ہے، جب میں سرکار سے ملا تھا اس کے 2-4 دن بعد ہی اس کو بتا دیا. تو میں نے اس کو سرکار کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تمہارے سرکار کا کام دھندا کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں. تو میں نے، اب سرکار سے تو تک رسائی تو نہیں تھی نا، تو میں نے اختر علی سے پوچھا، اختر علی انصاری سے، کہ یار سرکار کام کیا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا سرکار حکیم ہے، سرکار حکمت کا کام کرتے. تو میں نے جا کے جو ہے اس کو بتا دیا. کہنے کا اچھا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل کام کرتے ہیں. کہتا ہاں کام کرنا تو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات. اچھا پھر
اس کے 1 مہینے بعد جب سرکار دوبارہ تشریف لائے تو ایک مولوی بیٹھا تھا، اس نے سرکار سے سوال کیا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے۔ میں نے اختر علی انصاری کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار تو وہ کہنے لگا مولوی کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک ثبوت دے دو حضور نے کوئی کام کیا ہو۔ حضور نے تجارت کی تھی اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کوئی کام نہیں کیا۔ اس وقت پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو ڈیوٹی پر بٹھاتا ہے ویسے تو وہ سب کا رازق ہے، لیکن باقی سب کے لیے اس نے لگایا ہوا ہے وسیلہ کہ تم محنت مزدوری کر کے کماؤ۔ جس کو اللہ بٹھاتا ہے ڈیوٹی پر اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوتی، اس کو اللہ خود رزق دیتا ہے، اس نے کام دھندا نہیں کرنا ہوتا، اللہ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے کام دھندا۔ اچھا بھائی، اب یہاں تک تو بات آپ کو میں نے بتا دی، لیکن یہ بات ابھی پوری نہیں ہے۔ یہ تو سرکار کا وہ دور ہے نا کہ جس دور میں سرکار نے لوگوں کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے بڑی محنت کی، چپے چپے پر گئے، آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کون ہے کہ یعنی کیا مقام کیا مرتبہ ہے۔ تو یہ چیزیں تو اپلائی ہوتی ہیں مقام رسید والوں پر۔ سرکار گوھر شاہی تو امام مہدی ہیں، سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام مہدی ہیں، تو اب سرکار کی تو اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، سرکار کی تو اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی دھندا کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، ان کو کمی نہیں پڑے گی، ان کو کمی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ تو شہنشاہ ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں۔